الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم حامل القرآن حامل لواء الإسلام من أكرمه فقد أكرمه الله ومن أهانه فعليه لعنة الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام اے میرے مولا میری نظر میں تو ہی تو ہو تو ہی تو اے میرے مولا میری نظر میں تو ہی تو ہو تو ہی تو سب تو ہو باہر دل کے اندر تو ہی تو ہو تو ہی تو قلب تقا میں دیدہ تر میں تو ہی تو ہو تو ہی تو میرے لیے تو بحر و بر میں تو ہی تو ہو تو ہی تو ایسا سماجا میری نظر میں جلوہ تیرا دیکھوں ہر سو ایسا سماجا میری نظر میں جلوہ تیرا دیکھوں ہر سو غیبت دم بھر کو بنا ہو ہر وقت رہوں میں رودن میرے لیے بازار جہاں ہو سر بسر ایک میدان ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو جان سے بھی جو مجھ کو ہے پیارا تو ہے تو ہاں تو ہے تو جس کے لیے سب کچھ ہے گوارا تو ہے تو ہاں تو ہے تو دونوں جہاں میں میرا سہارا
تو ہے تو ہاں تو ہے تو میرے ناؤں کا کھیونہارا تو ہے تو ہاں تو ہے تو کچھ نہ سجھائی دے مجھے ہرگز لاکھ منظر پیش نگاہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. سبھی حضرات کا شریف برادران اسلام، قابل صد احترام حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے ہونہار نوجوان بھائیوں، پیارے معصوم سے بچوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب ذوالجلال مالک کائنات خدائے وحدہ لا شریک ذوالجلال والاکرام کے کلام الہی کی چند چھوٹی چھوٹی آیتیں تلاوت کی ہیں، اور رسالت مآب سرور کائنات فخر موجودات شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث آپ کے سامنے پیش کی. بہت مختصر سے انداز میں انشاءاللہ ان آیتوں اور اس حدیث پاک کے اوپر روشنی ڈال کر کے اپنی معروضات کو ختم کر دوں گا. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح صحیح کہنے کی اور ہم سبھی کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے ایمان والے بھائیو، رب ذوالجلال کو آپ حضرات سے ملانا مقصد تھا. میرے معبود تمام تعریف، تمام توصیف، تمام خوبیاں، تمام بڑائی، تمام عظمتیں میرے معبود صرف تیرے ہیں. مولانا عباس صاحب گڑھا ہمت نگر وہاں پہ پڑھاتے ہیں، میرے سے خاص تعلق ہے ان کا. کئی سالوں سے وہ مجھے یہی پالا سے ان کا کسی جگہ سے تعلق ہے. وہ کئی سالوں سے مجھے برابر کہتے آ رہے تھے. میں نے کہا انشاءاللہ آؤں گا، ضرور پروگرام بناؤں گا، لیکن نظام نہیں بن پا رہا تھا. اور ابھی یہ نظام بنا تو 3 دن کے اندر احمد آباد سے کچھ احباب گئے تھے رمضان مبارک سے پہلے. انہوں نے کتنا اصرار کیا، میں نے کہا انشاءاللہ پروگرام بنائیں گے، ضرور بنائیں گے. لیکن وہاں پہ بھی نظام تھا آنے کا، لیکن یہ چند روز کے اندر ایسا نظام بنا. اللہ اکبر. دعا فرمائے اے میرے معبود، جس طریقے سے تو نے ہماری ملاقات یہاں پہ کرائی، اے وحدہ لا شریک اللہ، ہم سب کو اسی طریقے سے جنت الفردوس میں جمع. ماشاءاللہ اس بستی میں آنا ہوا. مولانا اسلم صاحب میزبان، انہوں نے مدرسے کا، یہاں کی بستی کا، یہاں کے لوگوں کا مختلف انداز میں تھوڑا تعارف کرایا. ابھی مسجد میں آتے آتے اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں میرے ذہن میں ڈالی کہ میں اللہ کے قرآن کریم سے متعلق کچھ بات آتا. میرے بھائیوں، اللہ کے پاک مبارک قرآن کریم کی آیتیں میں نے تلاوت کی. قرآن کریم اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ والحمد للہ کثیرہ، ایسا بابرکت کلام، ایسی شان اور عظمت والا کلام کہ دنیا کے اندر نہ آج تک ایسا کلام آیا اور نہ ہی قیامت تک ایسا کلام آیا. دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں آئی، پروردگار عالم نے کسی کتاب کے پڑھنے کے اوپر ہر حرف پر نیکی دینے کا وعدہ نہیں فرمایا، لیکن کلام عظیم اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ والحمد للہ ایسا بابرکت کلام
ایسا شان اور عظمت والا کلام کہ پڑھنے والا تو پڑھنے والا، اگر پڑھنے والے کے پاس میں کوئی بیٹھ کر کے سنتا ہے، رب ذوالجلال اس سننے والے کو بھی محروم نہیں۔ ایسی عظمت والا کلام میرے ایمان والے بھائیوں، ابھی ہمارے محترم مولانا تعارف کراتے ہوئے آپ حضرات کو توجہ دلاتے ہوئے فرما رہے تھے کہ پوری توجہ کے ساتھ میں بیٹھ کر کے سنیں، باتیں دلوں کے اندر اتریں، دلوں کے اندر باتیں اتریں گی، عمل کے جذبے پیدا ہوں گے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، ایسی عظمت والا کلام، رب ذوالجلال کی قسم، اگر کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے اس کلام عظیم کو باوضو ہو کر کے عظمت و محبت کے ساتھ میں اس کلام عظیم کو ہاتھ میں لے لیتا ہے تو اس کلام عظیم کو ہاتھ میں لینا، اگر کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے کلام عظیم کو لے کر کے اس کلام عظیم کو عقیدت و محبت کے ساتھ سینے سے لگا لیتا ہے تو اس کلام عظیم سینے سے لگانا، اگر کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے کلام عظیم کو لے کر کے اس کو اپنی آنکھوں سے لگا لیتا ہے تو اس کلام عظیم کو آنکھوں سے لگانا لگا، اگر کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے کلام عظیم کو لے کر کے اس کلام عظیم کا بوسہ لیتا ہے تو اس کلام عظیم کا بوسہ لینا لگا۔ ایسا کیوں نہ ہو میرے بھائیوں، رب ذوالجلال کی ذات محترم میں سے نکلا میرے ایمان والے بھائیوں، یہ کلام عظیم حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے اس کلام عظیم کی زبانی بغیر وضو کے بھی اللہ کے اس کلام عظیم کی زبانی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے اس بندے کے اوپر اتنی محبت آتی ہے، اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اور میرے ایمان والے بھائی کو اتنا ہی نہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ وضو کر لیتا ہے اور وضو کرنے کے بعد میں پھر وہ رب ذوالجلال کے کلام عظیم کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے اس بندے کے اوپر اتنا پیار آتا ہے، اتنی محبت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو ایک حرف کے اوپر 25 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ یہ کلام عظیم ہے، کلام الہی ہے۔ میرے ایمان والے بھائی کو اتنا ہی نہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ وضو کر لیتا ہے اور وضو کرنے کے بعد میں وہ نماز کی حالت میں اللہ کے کلام عظیم کی کھڑا ہو کر کے تلاوت کرتا ہے، رب ذوالجلال کی قسم، پروردگار عالم کو اپنے اس بندے کے اوپر اتنی محبت آتی ہے، اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ اپنے اس بندے کو ایک حرف کے اوپر 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ لہا شہب انہا استنارت فنورت، لہا شہب انہا استنارت فنورت، سوادت تجا حتی تفرق بنجالا۔ یہ کلام عظیم تو وہ شان والا کلام ہے، اپنے اندر وہ جاذبیت رکھنے والا کلام ہے، اپنے اندر وہ مٹھاس رکھنے والا کلام ہے، اپنے اندر وہ حلاوت رکھنے والا کلام ہے۔ خدا پاک کی قسم، امام الانبیاء فرماتے ہیں، فاطمہ الزہرا کے ابا فرماتے ہیں، حضرت حسن حسین کے دادا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ اپنے بچے کو قرآن کریم پڑھانے کے لیے، اپنے بچے کو قرآن کریم کی تعلیم دلانے کے لیے اپنے بچے کو مدرسے کے اندر بھیج دیتا ہے، اماں اور ابا کا مشورہ ہو جاتا ہے اور اپنے بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے مدرسے میں بھیج دیتا ہے، باپ اپنے کاروبار پر لگ جاتا ہے اور ماں اپنے گھر کے کاموں کے اندر لگ جاتی ہے اور بچہ قرآن پڑھنے کے لیے مدرسے میں چلا جاتا ہے، باپ اپنے کاروبار کو انجام دے رہا ہے، ماں گھر کے اپنے کاموں کو انجام دے رہی ہے اور بچہ مدرسے میں بیٹھ
بچے نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، میرے دوست میرے بھائیوں، ادھر بچے نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ سبحانہ ان کے ماں باپ کے، بچے کے ماں باپ کا جنت میں ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ ادھر بچہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، ادھر بچہ دوسری آیت کی تلاوت کر دیتا ہے، رب ذوالجلال کی قسم، ادھر بچہ قرآن کریم کی دوسری آیت کی تلاوت کر رہا ہے، ادھر اللہ تعالیٰ اس بچے کے والدین کا دوسرا جنت کے اندر درجہ بلند کر رہا ہے، ادھر بچہ تین آیتوں کی تلاوت کر دیتا ہے، ادھر اللہ تعالیٰ اس کے والدین کے جنت کے اندر تین درجے بلند کر دیتا ہے، ادھر بچہ قرآن پڑھتا ہوا جا رہا ہے، ادھر اللہ تعالیٰ اس کے والدین کے جنت کے اندر درجے بلند کر رہا ہے۔ اللہ کا کلام ہے نا، یہ ٹھکانہ نہیں ہے اس کلام عظیم کا۔ میرے دوست میرے بھائیوں، اتنی عظمت والا کلام، اتنی شان والا کلام، میرے دوست میرے بھائیوں ٹھکانہ نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک اللہ کا بندہ وہ ہے جو میرے دوست میرے بھائیوں نفل نماز پڑھنے کے اندر لگا ہوا ہے، اور ایک اللہ کا بندہ وہ ہے جو دعا مانگنے کے اندر لگا ہوا ہے، اور ایک اللہ کا بندہ وہ ہے جو ذکر و اذکار کرنے کے اندر لگا ہوا ہے، اور ایک اللہ کا بندہ وہ ہے جو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے کے اندر لگا ہوا ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، کائنات میں میرے دوست میرے بھائیوں، جو کائنات میں سب سے اکمل، جو کائنات میں سب سے انور، جو کائنات میں سب سے انوکھے، جو کائنات میں سب سے نرالے، اللہ اکبر کبیرہ، جس نبی کا مرتبہ یہ ہے، جس نبی کی شان یہ ہے کہ میرے نبی درختوں کے پاس سے گزرا کرتے تھے تو درخت کی شاخیں جھک جھک کر کے میرے نبی کو سلام دیا کرتی تھی۔ میرے دوست میرے بھائیوں، وہ نبی رحمت، اللہ اکبر کبیرہ، سیدنا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میرے دوست میرے بھائی رضی اللہ تعالیٰ، کہ میں ایک مرتبہ امام الانبیاء آرام فرما رہے تھے، میں امام الانبیاء کے پاس میں کھڑا ہوا تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک درخت سامنے کھڑا ہوا ہے، وہ درخت اپنی جگہ سے اکھڑا، اور اکھڑنے کے بعد میں وہ درخت دوڑا دوڑا بھاگا بھاگا چلا آ رہا جہاں پہ امام الانبیاء آرام فرما رہے ہیں۔ وہ درخت آیا، تھوڑی دیر کے لیے روکا، اور رکنے کے بعد میں واپس چلا گیا، جہاں سے آیا تو واپس چلا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس منظر کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، درخت چلا گیا، ابو ہریرہ سے رہا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میری جان آپ کے اوپر قربان ہوں، اے اللہ کے پیارے محبوب، میں نے کیا دیکھا کہ ایک درخت تھا اپنی جگہ سے اکھڑا، دوڑا دوڑا چلا آیا، تھوڑی دیر کے لیے روکا، اس کے بعد میں واپس چلا گیا۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، ابو ہریرہ تمہیں نہیں پتا، وہ درخت میری زیارت کرنے کے لیے آیا تھا، میری زیارت کر کے واپس۔ میرے پیارے بھائیوں، امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ ایک بندہ وہ ہے جو میرے دوست میرے بھائیوں نفل نماز پڑھنے کے اندر لگا ہوا ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جو ذکر اذکار کرنے کے اندر لگا ہوا ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جو دعا مانگنے کے اندر لگا ہوا ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے میں لگا ہوا ہے۔ مالک کائنات فرماتا ہے، اے میرے بندے، اے میرے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے، مایوس نہ ہونا، غمگین نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، حزن و ملال میں نہ آنا، مجھے میری عزت و کبریائی کی قسم ہے، اور میرے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے، اگر میرے قرآن کریم کی تلاوت کی مشغولیت کی وجہ سے تجھے نفل نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا ہے، تجھے ذکر و اذکار کرنے کا موقع نہیں ملا ہے، تجھے دعا مانگنے کا موقع نہیں ملا ہے، اور میرے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے، مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے، میں تجھے ان سب سے زیادہ ثواب عطا کروں گا۔ اللہ کا کلام ہے نا یہ، میرے دوست میرے بھائیوں، ٹھکانہ نہیں ہے اس کلام عظیم کا، نہ دنیا سے نہ دولت سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، خدا کا قرآن پڑھنے سے۔ یہ اللہ کا پاک مبارک کلام ہے، ٹھیک ہے
ٹھکانا نہیں ہے اس کلام عظیم کا۔ میرے دوست میرے بھائیو، آپ نے نام سنا ہوگا ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ابو علی شاہ قلندر پانی پت میں جن کا مزار ہے، یہ ابو علی شاہ قلندر اپنے زمانے کے دور سے، اپنے زمانے کے کتب تھے۔ میرے دوست میرے بھائیو، یہ ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد میں بچہ رو رہا، میرے دوست میرے بھائیو 4 گھنٹے گزر گئے، 6 گھنٹے گزر گئے، بچہ رونا بند نہیں کر رہا، بچہ برابر رو رہا ہے۔ میرے دوست میرے بھائیو 24 گھنٹے گزر گئے، بچہ رونا بند نہیں کر رہا۔ گھر کے لوگ پریشان ہیں کہ جب سے بچہ پیدا ہوا روز ہی رو رہا ہے، بچہ رونا بند نہیں کر رہا۔ گھر کے لوگوں کو فکر ہوئی، ایک دن میرے دوست میرے بھائیو روتے ہوئے ہو گیا، دوسرا دن روتے ہوئے گزر گیا۔ گھر کے لوگ پریشان ہیں، کیا کریں بچہ سمجھ میں نہیں آ رہا، جب سے پیدا ہوا رو رہا۔ میرے دوست میرے بھائیو بڑی بوڑھی عورتوں کو بلایا گیا کہ بچہ رو رہا ہے، پتا نہیں کیا بات ہے۔ بعض عورتوں نے بتلایا، بڑی بوڑھی عورتوں نے، ایسا لگ رہا شاید بچے کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ اسی اعتبار سے بچے کو دوائی دلائی گئی، بچے کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ علی شاہ قلندر بچہ اسی طرح سے رو رہا ہے۔ بعض عورتیں بول کر کے کہہ رہی ہیں ایسا لگ رہا ہے بچے کی گردنوں کے اندر درد ہے، تیل کی مالش کی جا رہی ہے، لیکن کوئی فائدہ فیض نہیں پہنچ رہا ہے۔ 2 دن روتے روتے گزر گئے ہیں، 3 دن روتے روتے گزر گئے ہیں، 4 دن روتے روتے گزر گئے ہیں۔ ڈاکٹروں کو بلوایا جا رہا ہے، ڈاکٹر اپنے طریقے سے تحقیق کر رہے ہیں۔ میرے دوست کو دوائی تجویز کی جا رہی ہے، بچے کو دوائی دی جا رہی ہے، لیکن دوائی بھی کوئی کام نہیں کر رہی ہے۔ سب گھر کے لوگ پریشان کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ میرے دوست میرے بھائیوں، اس کے بعد میں کسی نے کہا علاقے کے اندر ایک بزرگ رہتے ہیں، علاقے کے اندر ایک اللہ والے رہتے ہیں، ان کو بھی بلا کر کے بچے کو دکھا دو۔ میرے دوست میرے بھائیوں، اللہ والے کے پاس میں گھر کے لوگ گئے، بلا کر کے لائے، اللہ والے آ گئے۔ میرے دوست میرے بھائیوں بچے کو سامنے لایا گیا، جیسے بچے کو سامنے کیا گیا، اللہ کے ولی تھے، ان کو بتایا کہ بچہ 4 دن سے پیدا ہوا، برابر رو ہی رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے چپ ہوتا ہے پھر رونا شروع کر دیتا ہے، بچہ بڑا بے قرار ہے، گھر کے لوگ پریشان ہیں۔ اللہ کے ولی نے کہا لاؤ بچے کو لایا گیا، اللہ کے ولی کی بچے کے اوپر نظر پڑنے کی۔ میرے ایمان والے بھائیوں، ایک مچھلی کا پکڑنے والا، مچھلی کا کاروبار کرنے والا تالاب سے جاتا ہے، تالاب سے جانے کے بعد میں ایک ماہی گیر مچھلی کا کاروبار کرنے والا تالاب سے نظر ڈال کر کے اندازہ لگا لیتا ہے کہ اس تالاب میں کتنے پیسوں کا مال ہوگا، کتنا مال اس میں سے نکلے گا، کتنے پیسوں کا مال ہوگا۔ ایسے ہی تجارت کرنے والے اپنے اپنے کاروبار کے اوپر نظر ڈال کر کے پہچان کر لیتے ہیں، اندازہ لگا لیتے ہیں کہ مال نفے کا ہے یا نقصان کا ہے۔ اللہ کا ولی تھا میرے دوست میرے بھائیوں، جس نے اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو بتایا تھا، جس نے اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو قربان کر رکھا تھا، اللہ کے ولی کے سامنے بچے کو لایا گیا، اللہ کے ولی کی بچے پہ نظر پڑی۔ میرے دوست میرے بھائیوں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان کی شان کو اگر پوچھنا ہے کسی باخبر سے پوچھو، کسی اللہ والے سے پوچھو جس نے اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو مٹا دیا ہو، اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو قربان کر دیا ہو۔ وہ علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ بچے کو اللہ کے ولی کے سامنے لایا گیا، جیسے اللہ کے ولی کی بچے کے اوپر نظر پڑی، اللہ کے ولی نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا اور ہاتھوں کو پھیلانے کے بعد میں کہا لاؤ بچے کو مجھ سے دو، اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اپنے ہاتھوں میں لینے کے بعد میں اللہ کے ولی نے اپنے منہ کو لیا اور اپنے منہ کو لے کر کے وہ علی شاہ قلندر بچہ جو 4 دن سے تڑپ رہا ہے، میرے دوست میرے بھائیوں بے قراری کی حالت میں ہے، اللہ کے ولی نے اپنے منہ کو لے کر کے وہ علی شاہ قلندر بچے کے کان سے لگایا اور کان سے لگانے کے بعد میں آہستہ آہستہ سورہ آہستہ الحمد شریف کی تلاوت کرنی شروع کر دی۔
ابھی سورہ فاتحہ کی تلاوت پوری بھی نہیں کی تھی، وہ بچہ جو 4 دن سے بلک رہا تھا، جو 4 دن سے تڑپ رہا تھا، اس بچے نے رونا بند کر دیا۔ بچے نے رونا بند کر دیا۔ گھر والوں نے اللہ کے ولی کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے بندے، ہمیں یہ تو بتا، آپ نے بچے کے سامنے کیا کہا، کیا پڑھا؟ 4 دن سے ہم بچے کو دیکھ رہے، دوائی دی کوئی فائدہ نہ ہوا، مالشیں کی گئی کوئی فائدہ نہ پہنچا۔ اللہ کے ولی، آپ نے بچے کے کان میں کیا پڑھا، کیا کیا؟ اللہ کے ولی نے کہا، کوئی بچے گھر والا ان کے گھر میں جا کر کے اس بچے کی ماں سے یہ پوچھے کہ جب یہ بچہ ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت میں ماں کیا عمل کیا کرتی تھی، اس وقت میں ماں کا کیا عمل رہتا تھا۔ میرے دوست، میرے بھائیوں، گھر کا ایک فرد گھر میں گیا، پوچھا جا کر کے، یہ بتاؤ، یہ پوچھ رہے کہ جب یہ بچہ پیٹ میں تھا تم کیا کرتی تھی؟ عورت نے ابو علی شاہ سمندر کی ماں نے کہا، میں کیا کرتی تھی، یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا، میں تہجد کے وقت میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھ کر کے اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ جایا کرتی تھی، اللہ کا قرآن پڑھتی تھی، اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کا قرآن پڑھتی تھی، چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کا قرآن پڑھتی تھی، خالی وقت ملتا تھا اللہ کا قرآن پڑھتی تھی۔ اللہ کے ولی کو جب بتایا گیا، ماں نے یہ بتایا، اللہ کے ولی نے کہا، یہ بچہ ماں کے پیٹ میں تھا، اللہ کا قرآن پڑھا جاتا تھا، اس کی ہڈیاں تیار ہو رہی تھی، اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا تھا، اس کی آنکھیں بن رہی تھی، اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا تھا، اس کے کان بن رہے تھے، اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا تھا، اس کی زبان بن رہی تھی، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہ کر کے اس نے اللہ کا قرآن تہجد میں سنا، چاشت میں سنا، اشراق میں سنا، اوابین کے بعد میں اللہ کا قرآن سنا۔ جب سے یہ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اس کو اللہ کا قرآن سننے کو نہیں ملا، اس لیے یہ بچہ تڑپ رہا ہے۔ میں نے بچے کے کان میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، بچے نے 4 دن کے بعد اللہ کا قرآن سنا، اس بچے کو قرار آ گیا، اس بچے کو چین مل۔ میرے ایمان والے بھائیوں، اللہ کے پیارے نبی تشریف فرما گئے، اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، اللہ کے پیارے نبی نے صحابی سے فرمایا، اے میرے صحابی، میں تمہیں 5 باتیں بتاتا ہوں، میں تمہیں 5 باتیں بتاتا ہوں، اور میرے صحابی وہ 5 باتیں اتنی قیمتی ہیں، اتنی بیش بہا ہیں، اتنی اعلیٰ درجے کی ہیں کہ اے میرے صحابی، کرنا تو دور کی بات ہے کہ کرنا، وہ 5 باتیں اتنی بیش بہا ہیں کہ ان 5 چیزوں میں سے اگر کسی چیز کے اوپر نظر پڑ جائے، چاہے چلتے ہوئے نظر پڑے، چاہے بیٹھتے ہوئے نظر پڑے، چاہے لیٹتے ہوئے نظر پڑے، چاہے بازار میں نظر پڑے، چاہے سفر میں نظر پڑے، چاہے حضر میں نظر پڑے، اگر ان 5 چیزوں میں سے کسی چیز پہ نظر بھی پڑ جائے گی تو وہ نظر پڑتے ہی فوراً عبادت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے اپنے صحابی سے فرمایا، صحابی بے چین ہو گئے، صحابی بے قرار ہو گئے، اور صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان ہو، وہ ایسی 5 باتیں ایسی بیش بہا کون سی ہیں، ایسی قیمتی وہ 5 باتیں کون سی ہیں؟ اے اللہ کے نبی، چلتے چلتے پڑ جائے تو بھی عبادت، بیٹھتے ہوئے پڑ جائے تو بھی عبادت، لیٹتے ہوئے پڑ جائے تو بھی عبادت، اگر سفر میں نظر پڑ جائے تو بھی عبادت، حضر میں نظر پڑ جائے تو بھی عبادت۔ اے اللہ کے نبی، مجھے وہ باتیں ارشاد فرما دے کہ وہ ایسی 5 باتیں کون سی قیمتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میں تفصیل میں نہ جا کر کے بس خالی اشارہ کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابی، ان 5 چیزوں میں سے سب سے پہلے نمبر کی چیز ہے قرآن کریم، کلام الہی، کلام اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابی، قرآن کریم ایسی بیش بہا کتاب ہے، یہ ایسا بیش بہا خزانہ ہے، یہ ایسا نایاب خزانہ ہے کہ اگر قرآن کریم کے اوپر بیٹھے بیٹھے بھی، لیٹے لیٹے بھی، چلتے ہوئے بھی، بیٹھتے ہوئے بھی اگر اللہ کے قرآن پہ نظر پڑ جائے، رب ذوالجلال کی قسم، وہ نظر پڑتے ہی فوراً عبادت۔ میرے ایمان والے بھائیوں، اللہ کے پیارے نبی نے پہلے نمبر کی بات ارشاد فرمائی،
صحابی نے عرض کیا یا نبی اللہ دوسری چیز کیا ہے؟ وہ بیش بہا دوسرا قیمتی خزانہ کیا ہے؟ میرے بھائیو توجہ کے ساتھ سنے اور پانچوں باتوں کو یاد رکھیں میرے دوست میرے بھائیو جو اللہ کے نبی نے اپنے صحابی کو بتلائی تھی۔ صحابی نے عرض کیا یا نبی اللہ دوسری چیز کیا ہے کہ نظر پڑتے ہی عبادت بن جائے۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کعبۃ اللہ بیت اللہ، اگر بیت اللہ کے اوپر بیٹھ کے نظر پڑتی ہے تو بھی عبادت، کھڑے ہوئے نظر پڑتی ہے تو بھی عبادت، لیٹتے ہوئے نظر پڑتی ہے تو بھی عبادت، چلتے ہوئے نظر پڑتی ہے تو بھی عبادت۔ رب الجلال کی قسم جب میرے نبی نے صحابی کو یہ بتلایا صحابی تڑپ گئے، صحابی بے قرار ہو گئے اور صحابی نے عرض کیا یا نبی اللہ تیسری بات بھی ارشاد فرما دیں۔ وہ تیسری کون سی قیمتی بات ہے کہ نظر پڑتے ہی عبادت؟ میرے ایمان والے بھائیوں اللہ کے پیارے نبی سے جب صحابی نے پوچھا تیسری بات کو، امام الانبیاء سرور کائنات فخر موجودات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات ارشاد فرمائی۔ سنو میرے بھائیوں اللہ کے پیارے نبی نے تیسری بات کو فرمایا اے میرے صحابی آب زمزم آب زمزم آب زمزم یہ ایسا قیمتی پانی ہے، آب زمزم یہ ایسا بیش بہا خزانہ ہے۔ آپ کو لگتا نہیں جب ایک ایمان والے کا آخری وقت آ جاتا ہے کہ دکھائی دیتا ہے کہ اب اس کی زندگی موقع نہیں کرے گی، آب زمزم کو لایا جاتا ہے اور آب زمزم کو لے کر کے یہ خیال کر کے ایک ایمان والے کے منہ میں ڈالتا ہے کہ اس کے آخری لمحات اس کے آخری سیکنڈ لے گے جب یہ جائے آب زمزم کے منہ میں جائے رب الجلال کی رحمت کی نظر پڑے گی اس کا بیڑا پار۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا آب زمزم، میرے بھائی کو اندازہ لگائیں یہ آب زمزم کیا ہے؟ یہ ایسا بیش بہا یہ وہ قیمتی پانی ہے جب امام الانبیاء کے قلب اطہر کو شاد کیا گیا۔ میرے دوست میرے بھائی کو قلب اطہر کو میرے دوست میرے بھائی کو سینے کو چیرا گیا۔ میرے دوست میرے بھائی کو آب زمزم سے امام الانبیاء فاطمہ الزہرا کے ابا کے میرے دوست میرے بھائی کو قلب اطہر کو سیدنا جبریل امین میرے دوست آب زمزم، یہ آب زمزم اتنی بیش بہا نعمت ہے۔ ایک ایمان والا میرے دوست میرے بھائی کو آب زمزم پینے سے پہلے دعائیں مانگے، کسی آدمی کے دل کی کوئی تمنا ہو، اس کے دل کی کوئی حسرت ہو، اس کے دل کی کوئی تمنا ہو، اس کے دل کی کوئی آرزو ہو، میرے دوست میرے بھائی کو آب زمزم پینے سے پہلے دعائیں مانگے، آب زمزم پیے، اللہ کی دعا کو۔ میرے بھائیوں یہ تیسری بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی۔ چوتھی بات کو سنو میرے دوست میرے بھائیوں، اللہ نے یہ بات آپ حضرات کی برکت سے میرے ذہن میں ڈالی۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا جب صحابی نے عرض کیا یا نبی اللہ چوتھی بات ارشاد فرمائے، وہ چوتھی بات کیا ہے کہ نظر پڑتے ہی عبادت بن جائے، نظر جاتے ہی عبادت بن جائے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا میرے دوست میرے بھائیوں اور میرے ایمان والے بھائیوں، اے میرے جوان ساتھیوں، رحمت اکرم نے فرمایا چوتھے چیز کے بارے میں جب صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی نے فرمایا والدین میرے نبی نے صحابی سے یہ فرمایا کہ والدین اتنی بڑی نعمت ہے۔ اور میرے جوان بھائیوں آج اولادیں اپنے ماں باپ کو نظر انداز کرتی ہیں، آج اولادیں ماں باپ کی باتوں کو سن کر کے ماں باپ کی باتوں کو نظر انداز کر دیتی ہے، آج ماں باپ کی باتیں اولاد کو اچھی نہیں لگتی ہے۔ باپ 2 مرتبہ 3 مرتبہ بیٹے سے کوئی بات پوچھتا ہے، بیٹا ناگواری کے انداز میں باپ کی طرف مخاطب ہو کر کے باتیں کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا والدین اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر بیٹھے بیٹھے بھی والدین کے اوپر نظر پڑ گئی، نظر پڑتے ہی عبادت بنی، لیٹتے ہوئے نظر پڑی وہ عبادت بنی، چلتے ہوئے والدین کے اوپر محبت کی نظر پڑی وہ عبادت بنی، سفر کرتے ہوئے والدین
چیز ارشاد فرمائی، رحمت عالم نے چوتھی بات ارشاد فرمائی، صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ بدعہ حبیب امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اے اللہ کے لاڈلے حبیب پانچویں بات کی ارشاد فرماتے ہیں، وہ پانچویں بات ایسی قیمتی کیا ہے، وہ ایسی بیش بہا کیا ہے کہ نظر پڑتے ہی عبادت بن جائے۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، اے میرے صحابی، وہ میری امت کے علماء، میری امت کے علماء، میری امت کے علماء، اگر میری امت کے علماء کے اوپر اگر چلتے ہوئے بھی نظر پڑ گئی، نظر پڑتے کی عبادت بن گئی، بیٹھتے ہوئے نظر پڑی عبادت بن گئی، لیٹتے ہوئے نظر پڑی عبادت بن گئی، میرے دوستوں سفر میں نظر پڑی عبادت بن گئی، حضر میں نظر پڑی عبادت بن گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بیش بہا ہے میرے صحابی، وہ پانچویں چیز علماء صلحاء ہیں، علماء صلحاء ہیں، اگر ان کے اوپر محبت کی نظر جائے گی وہ نظر پڑتے ہی فوراً عبادت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزا دے، میرے مجادر کے رہنے والے بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کے آباء و اجداد کی قبروں کو ٹھنڈا کرے، اللہ ان کی قبر میں جنت کی ہوائیں چلائے۔ میرے رب کی قسم، تمہارے نیک اعمال کی وجہ سے نمازیں تم پڑھ رہے ہو، قرآن تم پڑھ رہے ہو، عبادتیں تم کر رہے ہو، میرے دوستوں میرے بھائیوں، میں بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ حضرت مولانا محمد ملک، اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں جنت کی ہوائیں چلائے، امت کے لیے اور اپنی بستی کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے پلن کے لیے حضرت مولانا کی کیا فکریں تھی، کیا ان کی کڑھن تھی، کیا ان کی بیچینی تھی۔ خدا پاک کی قسم تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ کاروبار جو چل رہے یہ ہماری محنتوں کا خطرہ ہے، یہ ہماری محنتیں گے، یہ ہماری عقل مندی ہے، نہیں نہیں، گدا کو بھی اہل کرم کچھ کم نہ سمجھے، گدھا کو بھی اہل کرم کچھ کم نہ سمجھے، گدھا کو بھی اہل کرم کچھ کم نہ سمجھے، جس نے دل سے دعا دی اس نے سب کچھ دیا ہے، پتا نہیں اس کی دعاؤں کی برکت ہے۔ میرے دوستوں میرے بھائیوں، اگر آدمی کوئی عمل کر لیتا ہے، حضرت عبدالخان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی عمل کرتا ہے اس کے عمل کا اجر و ثواب اس کے ساتھ کچھ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، ماشاءاللہ اللہ کے قرآن سے آپ کی وابستگی، دین سے آپ کی وابستگی، آپ حضرات کا یہ اپنے بچوں کے لیے مکاتب کا قیام، اپنے بچوں کے لیے مدرسے کا قیام، اپنے بچوں کے لیے یہ مجلسیں، میرے بھائیوں میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزا دے، آپ کی آل و اولاد میں، آپ کے کاموں میں، آپ کے کاروبار میں، جان و مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دین سے پکڑ کر کے رکھو گے، دین سے پکڑ کر کے رکھو گے، خدا کی پاک کی قسم چاروں طرف عزتیں ملتی چلی جائیں گی، رحمت کے دروازے چاروں طرف کے کھلتے ہوئے چلے جائیں گے، اور اگر ہم نے دین کو دوسرے نمبر پہ رکھ دیا، دین کو ہم نے دوسرے نمبر پہ کر دیا، خدا کی قسم میرے دوستوں میرے بھائیوں، مصیبتیں میرے دوستوں میرے بھائیوں ہماری طرف کو لپک لپک کر کے آتی رہے گی، دین پہلے نمبر پہ، دین کو پہلے نمبر پہ رکھو۔ میرے دوستوں میرے بھائیوں، آدمی پانی مانگتا ہے، پانی مانگا پانی کا غلام اور نوکر ہے گلا، آپ نے پانی مانگا ہے میرے دوستوں میرے بھائیوں، مطلوب پانی ہے، مقصد پانی ہے، آپ نے پانی مانگا، یہ غلام پانی کا نوکر ہے، یہ غلام میرے دوستوں میرے بھائیوں، یہ گلاس میرے دوستوں میرے بھائیوں پانی کا غلام ہے، پانی کے ساتھ ساتھ یہ گلاس لازمی آئے گا۔ آدمی چائے مانگتا ہے، آدمی نے چائے مانگی، مطلوب چائے ہے، مقصد چائے ہے، چائے کا غلام ہے، کپ چائے کا غلام ہے، چائے کا نوکر ہے کپ، میرے دوست میرے بھائیوں اس کا آنا لازمی اور ضروری ہے۔ او میرے مہربانی بھائیوں، دین کو پکڑ کر کے رکھو،
اللہ کے قرآن کو پکڑ کر کے رکھو. دنیا اس کی نوکر، دنیا اس کے غلام ہے. جب دین کو پکڑو گے یہ تو نوکر غلام ہے، پیچھے ہاتھ جوڑ کر کے اپنے آپ آئے گا. اس کا خیال کریں. الحمدللہ آپ حضرات نے یہ کوشش کی، آپ کے ماں باپ نے یہ کوشش کی. میرے دوست، میرے بھائیوں، یہ ماحول بنتا ہوا آ رہا. میرے بھائیوں کا فکر یہی رکھے، میرے دوست، میرے بھائیوں، کہ اصل چائے ہے، اصل پانی ہے. غلام میرے دوستوں چائے کا نوکر ہو، میرے دوستوں کا ہے. پانی کا نوکر، پانی کا غلام میرے دوست، میرے بھائیوں گلاس ہے. انشاءاللہ دین کو پکڑ کر کے رکھو گے، اللہ کے قرآن کو پکڑ کر کے رکھو گے، نبی کے فرمان کو پکڑ کر کے رکھو گے، دنیا میرے دوست غلام بن کر کے ضرور آئے گی، پیچھے پیچھے آئے گی. اللہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا خوف نصیب فرمائے. سب لوگ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس کہنے سننے سے زیادہ ہمیں آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ 5 باتیں جو میں نے بتائی، انشاءاللہ انشاءاللہ ہر ایک آدمی کے دل میں بیٹھ گئی ہوگی کہ نظر پڑتے ہی عبادت کیا بھی نہیں. ابھی تو باپ کے ہاتھ میں نہیں دبائے، باپ کے ہاتھوں کو بھی نہیں پکڑا، باپ کے سر کو بھی نہیں پکڑا، باپ کے قریب بھی نہیں گیا، باپ کے بات بھی نہیں کی. خالی نظر پڑتے ہی نظر پڑی اور نظر پڑتے ہی عبادت بن گئی. نمبر 1 میرے دوست، میرے بھائیوں، قرآن کریم. نمبر 2 بیت اللہ شریف. نمبر 3 آب زمزم. نمبر 4 والدین. نمبر 5 علماء صلحاء. یہ وہ نعمتیں ہیں کہ اگر ان کے اوپر نعمتوں پہ سرسری بھی نظر پڑ جاتی ہے، چلی جاتی ہے، تو نظر پڑتے ہی فوراً عبادت بن جاتی ہے. انشاءاللہ سب لوگ ان 5 نعمتوں کی قدر کریں گے، سب لوگ انشاءاللہ قدر کریں گے. جن کے والدین حیات میں، ان کی عمروں کی درازی کے لیے دعائیں مانگو. 2 رکعت نماز پڑھ کر کے جب بھی موقع ملے، اور آپ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر کے اللہ کے سامنے آنسو بہائے. خدا پاک کی قسم، والدین اتنی بڑی نسبت کی چیز ہے کہ مرنے کے بعد میں بھی اگر اولاد اپنے ماں باپ کی قبر پہ جمعے کے دن جا کے کھڑی ہوتی ہے اور سوال پہنچاتی ہے، اولاد لوٹتی بھی نہیں. اللہ اس اولاد کے گناہوں کو معاف. والدین کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ الگ ہے، جو اولاد نے ثواب پہنچایا وہ الگ ہے. اولاد کو یہ انعام مل رہا، ماں باپ کی قبر میں اگر یہ سارے ثواب کر کے لوٹتا ہے، اللہ اس اولاد کے گناہوں کو معاف. اس لیے میرے بھائیوں اس کی قدر کریں. سب لوگ ایسے بیٹھے جیسے تحیات میں بیٹھتے ہیں اور پوری دل کے ساتھ میں دعائیں. امید کرتا ہوں آپ حضرات سے ہمارے قاری ذاکر صاحب اللہ جزا دے ان کو یہاں تشریف لائے. آپ کی مسجد میں کل میں یا پرسوں میں انہوں نے مدرسے کا اعلان کیا ہوگا، دارالعلوم صدیقیہ، جس کے بارے میں ابھی آپ حضرات نے سنا ہے. میرا بمبئی میں باندرا ویسٹ میں میرا قریب 20 سال سے جامع مسجد باندرا ہے، اس کے قریب ہی میرا قیام رہتا ہے. 19 رمضان تک وہاں رہتا ہوں اور 20 رمضان کو میں واپس آ کر کے مدرسے کی مسجد میں ہی وہیں پہ میں اعتکاف کرتا ہوں. اور قریب 16 سال سے ہمارے ہندوستان کے جتنے یہ اکابر تھے ان حضرات نے پہنچ کر کے خانقاہ اشرف کا وہاں پہ بنیاد رکھی تھی. اور خانقاہ اشرف کے لیے ان حضرات کے وہاں پہنچنے پہ خانقاہ کا ماشاءاللہ سنگ بنیاد رکھا گیا تھا. میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ اگر کبھی مدرسے کا کوئی نمائندہ کبھی آپ حضرات کے درمیان حاضر ہو تو آپ حضرات امید کرتا ہوں آپ سے اللہ کی ذات سے ابھی آپ کے لیے آپ دارالعلوم صدیقیہ اتراکھنڈ کا آپ انشاءاللہ تعاون کریں گے بھائی سب لوگ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. لا إله إلا هو الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم أنت الخلاق العظيم. اللهم إنك سميع عليم. اللهم إنك غفور رحيم. اللهم إنك رب العرش العظيم. اللهم إنك الجواد الكريم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اے میرے معبود ہمارے قصوروں کو معاف فرما. ہم تیرے بڑے گناہگار، ہم تیرے بڑے خطاوار. اے میرے معبود ہم تیرے بڑے مجرم بندے ہیں. ہم وہی ہیں جنہوں نے چلتے ہوئے بھی گناہ کیے، بیٹھتے ہوئے بھی گناہ کیے، کھاتے اور پیتے ہوئے بھی گناہ کیے. اے اللہ ہم نے دن کے اجالوں میں بھی گناہ کیے، ہم نے رات کے اندھیروں میں بھی گناہ کیے. اے میرے داتا ہم وہی ہیں جنہوں نے دروازے بند کر کے گناہ کیے. اے میرے معبود ہم نے دروازے بند کر رکھے تھے اور پردے ڈال رکھے تھے. اے میرے اللہ یہ سوچ کر کے گناہ نہ رہے تھے کہ اب ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن میرے داتا اے میرے معبود ہمیں اسے اس میں بھی دیکھ رہا. تو چاہتا تو اسی وقت میں ہمارا پردہ فاش کر کے ہمیں ذلیل و رسوا کر دیتا. تو چاہتا تو اسی وقت میں پکڑ فرما لیتا. تو چاہتا تو اسی وقت میں عذاب نازل کر دیتا. یا حی یا قیوم تو قادر تھا. تو چاہتا تو اسی وقت میں ہمیں ہاتھ اور پیروں سے مفلوج کر دیتا. اے میرے معبود تیری محبت کو قربان جائیں. تو کتنی محبت والا اللہ ہے، تو کتنا پیار والا اللہ ہے، تو کتنا کرم اور فضل فرمانے والا اللہ ہے. ہم گناہ کرتے رہے اور تو ہمارے گناہوں سے پردہ ڈالتا رہا. کیا اگر میرے بندوں کا میرے بندوں پہ راحت داخل ہو گیا تو میرا بندہ میرے بندوں میں سبھی. اے اللہ تیری محبت کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے. ہم ایسے پہ ایسے کرتے رہے، گناہوں پہ گناہ کرتے رہے. میرے دادا ہمارے گناہوں کو چھڑاتا رہا. یا ودود ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا معین ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا حنان ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا منان ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا دیان یہ تیرے بھکاری بھیک مانگے، فقیر محتاج بنتے، محتاجوں کی طرح سے، اپاہج مجبوروں کی طرح سے تیرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے بیٹھے. تیرے معبود ہمارے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما، ہمارے ہاتھ پھیلانے کو قبول فرما. ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما، اپنا ڈر نصیب فرما، اپنا خوف نصیب فرما. یا اللہ کھانا ہو تو تیرے لیے، پینا ہو تو تیرے لیے، سونا ہو تو تیرے لیے، جاگنا ہو تو تیرے لیے، ہنسنا ہو تو تیرے لیے، رونا ہو تو تیرے لیے. میرے معبود ہر طرح سے ہمیں اپنے لیے پورا. یا اللہ اور کی منزل کو آسان فرما. ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما، ایمان پر خاتمہ فرما. میرے دادا جن کا ایمان پر خاتمہ ہو گیا ان کے بیٹے پار ہو گئے، وہ کامیاب و کامران ہو گئے. یا اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما، ایمان والی موت عطا فرما. یا اللہ ایمان والی موت عطا فرما. اے میرے معبود ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہماری موت گھر پر آئے گی یا گھر سے باہر آئے گی، بستر پر آئے گی یا ایکسیڈنٹ ہو کر کے آئے گی. میرے دادا ہمیں کچھ بھی نہیں پتا مرنے کے بعد 2 گز کفن کا ٹکڑا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. ہمیں کچھ بھی نہیں پتا مرنے کے بعد ہماری نماز جنازہ بھی کوئی پڑھنے والا ہوگا یا نہیں ہوگا. قبرستان میں 2 گز زمین کا ٹکڑا مقدر میں ہوگا یا نہیں ہوگا. نہ جانے کتنے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں. لوگ سفر کر رہے تھے، ایسے علاقے میں موت آئی جہاں دور دراز تک کوئی ایک آدمی بھی مسلمان نام کا نہیں تھا. لوگوں نے لاوارث سمجھ کر اس کو نہ کفن ملا، نہ نماز جنازہ ملی، نہ قبرستان میں 2 گز زمین کا ٹکڑا ملا. یا اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما.
ہمیں ایمان والی موت عطا فرما، ایمان والی موت عطا فرما۔ اے میرے داتا ہمیں ایمان والی موت عطا فرما۔ یا اللہ قبر کی منزل کو آسان فرما، الہی قبر کی منزل کو آسان فرما۔ میرے داتا بڑی سخت منزل ہے، بڑی کڑی منزل ہے، بڑی خطرناک منزل ہے، مولا تو اس قبر کی منزل کو آسان فرما۔ اے میرے اللہ اگر ہم کسی کمرے میں ہوں اور اس کمرے میں کوئی سانپ آ کر کے گھس جائے، اس کمرے میں نیند نہیں آ سکتی، اس کمرے میں چین نہیں مل سکتا، اس کمرے میں قرار نہیں آ سکتا، اس کمرے میں سے نکل کے بھاگے گے، شور مچائیں گے، دنیا اکٹھی ہو جائے گی، اس سخت کو مارنے کے انتظام کر لیے جائیں گے۔ لیکن میرے میرے محبوب وہ قبر کو کہتے ہیں، اے لوگوں میں سانپ اور بچھو وہ قبر تو خود کہتی ہے میں سانپ اور بچھو کا گھر ہوں، میں کیڑوں اور مکوڑوں کا گھر ہوں۔ مولا جب اس قبر کے اندر سانپ اور بچھو آئیں گے، نکل کے بھاگنے کے لیے کوئی دروازہ کوئی کھڑکی بھی نہ ہوگی، کوئی ساتھ چلنے والا بھی نہ ہوگا، کوئی آواز کا سننے والا بھی نہ ہوگا، بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہوں گے۔ میرے اللہ اس قبر میں کیا بنے گی؟ میرے اللہ اس قبر کی منزل کو آسان، اس قبر کی منزل کو آسان فرما۔ یا اللہ اس قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، یا اللہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ عذاب قبر سے حفاظت فرما، عذاب جہنم سے حفاظت فرما۔ میرے دادا تیرے کتنے بندے ایسے تھے کل مالی طرح سے زمین کے اوپر رہا کرتے تھے، بڑے بڑے محلوں کے مالک تھے، بڑے جد و دبدبے والے تھے، بڑی شان و شوکت والے تھے، دربان جن کے گھروں کے پیسے دیا کرتے تھے، نوکر جن کی گاڑیوں کی کھڑکیاں کھولا کرتے تھے، جن کے کپڑوں پہ مکھی بھی نہیں بیٹھ پاتی تھی، موت نے ان کو بھی نہ چھوڑا، اب وہ بھی سینکڑوں مٹی کے نیچے دبے ہوئے پڑے، اس قبر نے ان کے گوشت کو کھا لیا ہے، ان کی ہڈیوں کو چبا گئی ہے، ان کے نام و نشان کو مٹا دیا ہے۔ یا اللہ ان قریب ہمیں بھی اسی گڈھے میں جانا ہے، اے میرے معبود میرے دادا اس قبر میں جانے سے پہلے پہلے تیاری کی توفیق عطا فرما، تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم نے ہمارے عزیزوں میں، متعلقین میں، قریب میں، دور میں، رشتے داروں میں، یا اللہ مسلمانوں میں، غیر مسلموں میں، حتیٰ کہ اگر جانوروں میں بھی کوئی بیمار ہے، اے اللہ جب درد ہوتا ہے تو سب کو تکلیف ہوتی ہے، جانور بھی تیری مخلوق ہے، ہم ان کے لیے بھی تجھ سے دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، وقت اخیر ہو تو ایمان پر فاطمہ فرما۔ یا اللہ بے اولاد والوں کو بھی سارے اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں نافرمان ان کو فرما بردار بنا، جن جن گھروں کے اندر جوان جوان بیٹے بیٹیاں بغیر یا اللہ نکاح کے بیٹھی ہوئی ہیں، اے اللہ ان کے لیے برکت والے رشتے کا انتظام فرما، خیر والے جوڑے عطا فرما۔ یا اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ان کو بری فرما، یا اللہ ان کو بری فرما، جن کے پاس میں گھر نہیں ان کو گھر عطا فرما، اے میرے دادا جن کے پاس گھر نہیں ان کو گھر عطا فرما، اے میرے معبود یا اللہ تیرے کتنے بندے ایسے ہیں صبح ہوتی ہے بھیک مانگنے کے لیے نکل جاتے ہیں، در بدر ٹھوکریں کھاتے ہوئے پھرتے گے، یا اللہ ان کے لیے برکت والی روزی کا انتظام، برکت والی روزی عطا فرما۔ ہم سب کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما، ہم سب کو، ہماری آل و اولاد کو، نسلوں کو، سب کو تیرے دین کے لیے قبول فرما۔
تیرے دین کے اوپر مر مٹنا نصیب فرما، یا اللہ تیرے دین کے اوپر مر مٹنا نصیب فرما، تیرے دین کی خدمت کرتے کرتے یا اللہ ہم سب کو موت نصیب فرما، تمام مدارس کی، مکاتب کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، دین کے ہر شعبے کی دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما، سب کام کرنے والوں کی مدد فرما، یا اللہ سب کام کرنے والوں کی مدد فرما، یا اللہ ہمارے اکابرین کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، یا اللہ جتنے تیرے بندے بیٹھے ہوئے، یا مقلب القلوب تو سب کی نیتوں کو جانتا ہے، سب کی یا اللہ ضرورتوں سے واقف ہے، پتہ نہیں ان میں تیرے کتنے دکھیارے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، خدایا سب کے دکھوں کو اپنی فضل سے، اپنے کرم سے یا اللہ تو ختم کرتا ہوں، سب کی نیک آرزوؤں کو پورا فرما، سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، پوری دنیا میں امن و امان پیدا فرما، یا اللہ ہمارے اس سفر کو قبول فرما، یا اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما، اے میرے مولا جتنے بھی تیرے بندوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ہم ان سب کے لیے جو محبت اور تعلق رکھتے ہیں ان سب کے لیے تجھ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، محض اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے نبی صاحب الاولاد سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.